الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، باوقار بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین، ماں، بہن، بیٹیوں، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر، اللہ تعالیٰ کا جتنا احسان مانے اتنا کم ہے کہ اللہ جل مجدہ نے ہمیں اور آپ کو اس پنڈال میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر کرنے کے لیے پسند فرما لیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ محترم و مکرم عالی جناب فیروز بھائی مامو صاحب کے یہاں پر جشن شادی خانہ آبادی کی خوبصورت تقریب سجی ہے، اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم اپنی خوشیوں میں اسے یاد کرتے ہیں جس نے ہمیں کبھی بھلایا نہیں، وہ رسول جو اپنی امت کو اپنی رات کی نمازوں میں نہ بھولا ہو، وہ رسول جس نے امت کی دعاؤں میں اتنے آنسو بہائے ہوں، وہ رسول جس نے اپنی امت کی شفاعت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں لمبے لمبے سجدے کیے ہو، اور وہ رسول جو روز محشر بھی سر نہیں اٹھائے گا وہاں تک جب تک رب امت کو بخش نہیں لے گا۔ ارے ایسے رسول کو یاد کرے اور خوشی میں اپنے رسول کو یاد کرے تو ہماری خوشیوں میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ ایک مشہور بات ہے جو میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ جن کی شادیوں میں ڈی جے بجتا ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، پھر ان کی پوری زندگی میں ڈی جے بجتا ہے، اور جن کی شادیوں میں اللہ کے پیارے رسول کے ترانے پڑے جاتے ہیں، قرآن مقدس کی آیت مبارکہ کی تلاوتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے دلہا دلہنوں کی 7 نسلوں میں ایمان کی چاشنی پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک غریب شخص صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں آیا، عرض کرتا ہے مالک و مولا، اے اللہ کے پیارے حبیب، میری بیٹی کو ودا کرنا ہے، میں آپ کے پاس خوشبو لینے کے لیے آیا ہوں۔ اب آپ اللہ کے رسول کے صحابہ کا عقیدہ دیکھیں کہ خوشبو لینے کے لیے خوشبو کی دکان پر نہیں، حبیب پروردگار کے پاس آ رہا ہے۔ آنے کے بعد عرض کرتے ہیں اے اللہ کے حبیب، اے ہم سب کے آقا، میں اپنی بیٹی کو ودا کر رہا ہوں، مجھے خوشبو کی ضرورت ہے۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں دکان پر چلا جا، آقا نے فرمایا کل آنا اور ساتھ میں ایک کانچ کی شیشی لے کر آنا۔ وہ صحابی چلے گئے، دوسرے دن آئے، ہاتھ میں کانچ کی بوتل تھی۔ آنے کے بعد عرض کرتے ہیں آقا جیسے آپ نے فرمایا تھا میں لے کر آ گیا۔ اب آقا کو وہ صحابی دیکھ رہا ہے کہ آقا اندر جا کر بڑی بوتل میں سے چھوٹی بوتل میں ڈالیں گے یا کیا کریں گے، مگر زمانے نے کچھ اور دیکھا۔ آقا نے اس بوتل کا ڈھکن کھولا اور اپنی پیشانی سے لگایا، اور جتنے قطرے آپ کے پسینے کے تھے سارے بوتل میں جمع کیے، اس صحابی کو دیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ صحابی خوشی خوشی گھر لے گیا، یہ نہیں کہا کہ یہ کیا کر دیا، پسینہ دے دیا، ارے اس میں تو بیکٹیریا ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، نہیں، وہ اس دور کا وہابی نہیں تھا، وہ اس دور کا صحابی تھا۔ گھر گیا، بیٹی کو دیا، بیٹی نے جسم پر لگایا، تاریخ کہتی ہے اس کے گھر سے ایسی خوشبو آتی کہ جو گلی سے گزرتا وہ کہتا ارے یہ تو خوشبو والا گھر معلوم ہوتا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ نے
اس دلہن کی نسلوں میں سرکار کے پسینے کی خوشبو کو رکھ دیا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ سرکار کا پسینہ نہ صحیح مگر سرکار کی نعتیں تو ہیں، رسول کا گیت تو ہے، رسول کے ترانے تو ہیں، رسول کی باتیں تو ہیں۔ آقا آپ کا پسینہ نہ صحیح، آپ کی باتیں کریں گے، آپ کی باتوں کی برکت سے اللہ دلہا دلہنوں کی نسلوں میں آپ کی محبت پیدا فرما دیں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ شادی خانہ آبادی کا جو موقع ہوتا ہے اس میں پورے گھر پر ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے نا۔ باپ اپنی بیٹی کی دوری کا احساس کرتا ہے، ماں اپنی لخت جگر کی دوری کا احساس کرتی ہے کہ چند پل کی مہمان ہے، پھر یہ کسی اور گھر کی زینت بننے والی ہے۔ ایسے احساس کے عالم میں اپنے رسول کی نعتیں پڑھانا سننا یہ یقیناً باعث برکت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے، کہ جہاں پر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو، اللہ جب وہاں اتنی رحمتیں برساتا ہے تو جہاں پر خود اللہ کے حبیب کا ذکر ہو، اللہ اس پنڈال پر کتنی رحمتیں برساتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کی؟ سر پہ سے تو نہیں جا رہی نا، ہے نا؟ یہ شادیوں میں ہم یہ پنڈال میں خرچ کیا، ماموں صاحب نے بہت سارا خرچ کیا، ماشاءاللہ اللہ اور برکت دے، تو ان خرچوں کے بیچ میں ہم ایک خرچ اور کیوں نہیں بڑھا لیتے میلاد کا؟ جب سارا خرچ کر ہی رہے ہیں، اب تو ویسے بھی ہزاروں کے، میں یہ بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا، اب تو ویسے بھی ہزاروں کے منہ پہ لگانے کی کریمیں مل جاتی ہے، تو یہ تو چند بس مائک کا خرچہ ہے۔ مگر آپ کو میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنا مہنگا عطر لگا دو خوشبو باقی نہیں رہتی، مگر رسول کے ذکر کی خوشبو ایسی ہے کہ اللہ 7 نسلوں میں خوشبو کو ڈال دیتا ہے۔ 10,000 کا پرفیوم لگاؤ گے 24 گھنٹے، ایک بار دھونے کے بعد 2 بار دھو لیا، اس کے بعد تو خوشبو جائے گی نا۔ ایسا تو کوئی نہیں ہے نا کہ یہ پرماننٹ، ایوری تھنگ از ٹیمپرری، ہر چیز وقتی طور پر ہے، مگر صرف رسول کے ذکر کی برکت وہ ہے کہ اس صحابی نے اپنی بیٹی کو پسینہ دیا تھا، اللہ نے 7 نسلوں میں سرکار کی پسینے کی خوشبو کو ڈال دیا تھا۔ اب سوچے برکت کا عالم کیا ہے۔ اچھا، یہ شادی خانہ آبادی کا جو پروگرام ہم دیکھتے ہیں، ہر باپ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے اور وہ اسے گائیڈ کرتا ہے کہ بیٹا جب کسی دوسرے گھر میں جانا تو میری عزت کا خیال رکھنا، بیٹا جب کسی کی بیٹی کو بیاہ کر لانا تو اپنی تربیت کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ دینا، جب کسی کے گھر بیٹی تو بیاہ کر جائے گی تو ایسا کام کرنا کہ کام تیرا ہو، نام تیرے ماں باپ کا ہو۔ اور ہم نے زمانے میں دیکھا کہ میرے آقا کی لاڈلی شہزادی کی جب شادی ہوئی، جس کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مخدومہ سیدہ فاطمہ الزہرا افضل النساء سید النساء، ایسی ذات کہ جس ذات کا نام آتا ہے تو سر ادب سے جھک جاتا ہے۔ جب اس ذات کا نکاح ہوا نا تو آپ کو معلوم ہے مولائے کائنات کے پاس بہت مال نہیں تھا، بہت پیسے والے نہیں تھے، مگر مولائے کائنات کا عالم یہ تھا کہ علی کے بیٹوں کی بادشاہت آج بغداد میں دیکھ کر لوگ حیران رہتے ہیں، تو ان کے دادا کی سخاوت کا عالم کیا ہے۔ مگر ظاہری کچھ نہیں تھا۔ خاتون جنت کا جب نکاح ہوا تو ایک روز خاتون جنت اپنے والد کے پاس آئی، عرض کرتی بابا جان کوئی خادمہ مل جاتی اگر۔ اچھا بیٹی کیا کرنا ہے؟ بابا حضور گھر کے کام کاج رہتے ہیں، اب توجہ رکھیے گا جملہ دے رہا ہوں اور بیٹیوں کو سنا رہا ہوں کہ میری بیٹی میری بہن تجھے کرنا کیا ہے اور سیکھنا کیسے ہے۔ آقا کی پیاری شہزادی جو کائنات کی عورتوں کی سردار ہے عرض کرتی ہیں بابا حضور کچھ کام رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں قربان جاؤ، جو تمام عورتوں کی سردارنی ہے اس کے ہاتھ چکی چلا رہے ہیں، اس کے ہاتھ چولہے پر روٹیاں پکا رہے ہیں، اس کے ہاتھ شوہر کے بچوں کے کپڑے دھو رہے ہیں۔ میں نے کہا جب فاطمہ زہرا گھر کا کام کر سکتی ہے تو تیری میری بیٹیوں کی اوقات کیا ہے؟ آج سمجھیے۔ آئی عرض کرتی ہیں بابا کچھ انتظام ہو جائے۔
آقا فرماتے بیٹی خادمہ نہیں دوں گا، تجھے اللہ کا ذکر دوں گا۔ آپ نے تسبیح دی 11 بار، اللہ اکبر، آپ سب کو معلوم ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ آپ کو معلوم ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ تسبیح فاطمہ بن گئی۔ آقا فرماتے کہ جو یہ تسبیح سونے سے پہلے پڑھ لے، اللہ ایسی عورت کی دن بھر کی ساری تھکان دور فرما دے گا۔ اب ہم ان رشتوں کی خوبصورتی سے دور ہیں۔ اللہ نے ہمیں ماں دی، باپ دیا، بازو بنا کر اللہ نے ہمیں بھائی دیا، ہمیں ایک خوبصورت بہن عطا فرمائی جو ہمارے دکھ کی ساتھی ہوتی ہے نا، اولاد نصیب فرمائی، مگر کائنات میں اللہ نے عورتوں کو وہ عزت عطا فرمائی ہے جو شاید مردوں کو نہیں عطا فرمائی۔ ویسے مرد حاکم ہے عورت کا، مگر عورت کو اللہ نے 3 شان عطا فرمائی ہے۔ جب بیٹی کی شکل میں، بیٹی کے روپ میں باپ کے گھر آتی ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ بیٹی بھیج کر باپ کو رحمت عطا فرماتا ہے۔ جب شادی ہو کر اپنے سسرال جاتی ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ شادی کر کے اپنے شوہر کا آدھا ایمان محفوظ کر لیتی ہے۔ اور پھر سبحان اللہ، جب اللہ اسے اولاد دیتا ہے تو اس اولاد کی جنت اس بیٹی کے قدموں میں ماں بنا کر ڈال دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام نے عورتوں کو کیا سکھایا، اسلام عورتوں کو جوتی کے برابر۔ میں نے کہا نہیں صاحب، آپ آئے تو صحیح، بیٹھ کر پوچھے تو صحیح، میں بتاتا ہوں، بیٹیوں کو ہم پیر کی جوتی نہیں، بیٹی بنا کر آتی ہے تو رحمت کہتے ہیں، بیوی بن کے آتی ہے تو آدھا ایمان کہتے ہیں، اور جب ماں بن جاتی ہے تو بیٹا کہتا ہے ماں تو میری سراپا جنت معلوم ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ اسلام کو پڑھتے نہیں، سنتے نہیں، سمجھتے نہیں اور تہمتیں لگاتے۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ 5 منٹ میں اپنی بات کا نچوڑ پیش کر کر بات ختم کروں گا۔ میاں بیوی کا رشتہ، یہ وہ رشتہ ہے جو اللہ نے کائنات میں سب سے نازک بنایا ہے۔ آپ کہیں گے حضرت نازک کیسے بنایا ہے؟ دیکھیں، باپ، ماں، بھائی، بہن، یہ سارے رشتے ہیں، مگر اللہ نے میاں بیوی کا رشتہ ایسا بنایا ہے کہ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم و لباس لہن، کہ تم ایک دوسرے کے لیے لباس بنا کر بھیجے گئے ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا، بیوی شوہر کے لیے لباس، شوہر بیوی کے لیے لباس۔ اب بھائی آپ یہاں پر کپڑے پہن کر آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ بولیں گے کیوں آئے؟ بولیں گے یا نہیں بولیں گے بھائی؟ اس لیے کہ جسم کو ڈھانکیں گے نا، اپنے جسم کو چھپانے کے لیے کپڑے پہنے ہیں نا۔ بولیں یار، کم سے کم ہاں نام تو کہے۔ ہاں، میں آپ کے منہ میں دعوت نہیں ڈال سکتا، لیکن کم سے کم کچھ تو بولیں، ہے نا؟ دعوت کھائیں گے انشاءاللہ، 9 تاریخ آپ ہی کی ہے، مگر ابھی تو کچھ بولیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے، اب میں جو سمجھا رہا ہوں اسے سمجھیے، 5 منٹ میں بات کا نچوڑ پیش کرنا ہے۔ قرآن کہتا کیا ہے؟ لباس بنا کر بھیجا گیا، شوہر بیوی کا لباس، بیوی شوہر کا لباس۔ کپڑا 3 کام کرتا ہے، ایک دکھ میں، پریشانی میں، تکلیف میں حفاظت کرتا ہے۔ آپ بہت ٹھنڈی میں ہیں تو کپڑا آپ کی ٹھنڈی کو دور کرے گا، اگر بارش میں ہے تو کپڑا آپ کو بھیگنے سے بچائے گا۔ پتہ کیا چلا؟ کپڑا جسم کی حفاظت ہے۔ اللہ بتا رہا ہے بیوی شوہر کی حفاظت کرے، شوہر بیوی کی حفاظت کرے۔ ایک تو ہو گیا حفاظت، کپڑے کا کام، جسم کی حفاظت۔ دوسرا، ہمیں اگر کوئی عیب چھپانا ہے تو ہم لباس پہنتے ہیں۔ مثال کے طور پر سراج بھائی کی کمر پہ کوئی پھوڑا ہے، اللہ نہ کرے، مثال دے رہا ہوں، مجھے دکھ نہیں رہا۔ کیوں نہیں دکھ رہا؟ کیونکہ آپ نے لباس پہنا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ لباس عیبوں کو چھپاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میاں لباس بن کے عورت کی خامیوں کو چھپائے، اور عورت لباس بن کے اپنی بیوی کی خامیوں کو چھپائے۔ گھر کا بگاڑ شروع یہیں سے ہوتا ہے۔ ہمارے تو وہ اکرم کے ابا جو ہے وہ فلاں جوڑا نہیں دلاتے، فلاں جگہ لے کر نہیں جاتے۔ اب 4 عورتوں میں بیٹھ کر جب عورت اپنے شوہر کی غیبت شروع کرتی ہے تو میں کہتا ہوں وہ اپنے شوہر کی غیبت نہیں کرتی، اپنے لباس کو نوچ کر پھاڑتی ہے۔ کیوں؟
کیونکہ عورت کے لیے شوہر کی عزت لباس ہے. بولے یار سبحان اللہ. بالکل بھی ٹھنڈی تقریر نہیں کرنی تھی مگر موقع ایسا ہے. بولے سبحان اللہ. پتہ کیا چلا؟ عیبوں کو چھپانا. اپنی بیویوں کی خامیاں ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو دنیا میں کسی کو معاف کر دے گا، محمد وعدہ کرتا ہے کہ اگر عزت کم ہو جائے تو قیامت میں تجھے عزت عطا فرماؤں. ہم نے معاف کرنا چھوڑ دیا. ہم نے ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کرنا چھوڑ دیا. اگر شوہر سے غلطی ہو جائے تو بیوی تن جاتی ہے، اگر بیوی سے غلطی ہو جائے تو شوہر تن جاتا ہے. ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا میرے پیارے رشتوں کو کیوں خراب کرتا ہے؟ ذرا آگے بڑھ اور اپنی عورت کو معاف کر. اللہ کا بھی فرماتے ہیں جو معاف کرے گا بروز قیامت میں اسے اپنی عزت عطا فرماؤں گا. مجھ سے عزت آ کر لے جا، ہے نا. ہم معاف نہیں کرتے، ہم اپنی ٹانگ اونچی رکھنے کے چکر میں رشتوں کو خراب کرتے ہیں. تو پتہ کیا چل، عیبوں کو چھپانا یہ میاں بیوی پر فرض ہے. بولے یار سبحان اللہ. اب آخری فضیلت اور بات ختم. تیسرا کام، لباس انسان کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے. میں نے ابھی اچھا لباس پہنا ہے، آپ کو میں اچھا لگ رہا ہوں نا، ہے نا؟ کیوں؟ میں نے صاف لباس پہنا ہے، میں نے خوبصورت لباس پہنا ہے. آپ کو میں اچھا لگ رہا ہوں نا؟ تو سمجھیے بات کو کہ جب نکاح ہو جاتی ہے میاں بیوی ایک دوسرے کی خوبصورتی بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کی زینت بن جاتے ہیں. جب ساتھ چلتے ہیں تو بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، جب ساتھ بیٹھتے ہیں تو بڑے پیارے لگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے زینت بنایا ہے، ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی بنایا. اور ایک بات آخری کر کے بات ختم کر رہا ہوں. ایک بات، رشتوں کو بچانے کا ایک آسان فارمولا سیکھ لیجئے، کام آئے گا. رشتوں کو بچانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا چھوڑ دیجئے. بیوی کے بارے میں ننند کیا کہہ رہی تھی، دیورانی کیا کہہ رہی تھی، جٹھانی کیا کہہ رہی تھی، وہ کسی اور سے سننے کی ضرورت نہیں ہے. ساس کیا کہہ رہی تھی، یہ پڑوسن سے سننے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک ساس نہ کہے تب تک مت مان. نہیں مانیں گی تو محفوظ رہے گی. یہی ہوتا ہے نا کہ بھئی میرے پاس آ کر کہا کہ وہ سراج بھائی تو آپ کی برائی کر رہے تھے بابا صاحب بھی تننا گئے. سراج بھائی ہوتے کون ہیں میرے بارے میں کہنے والے؟ ارے کبھی پہلے پوچھ تو صحیح کہ سراج بھائی آپ نے یہ بات میرے لیے کی تھی. نہیں بولیں گے آپ. رشتوں کو بچانا ہے اور تعلقات کے اندر محبت کو ختم ہونے سے بچانا ہے. سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا چھوڑ دیجئے، سارے رشتے اللہ محفوظ کر دے گا. دوستوں کے اندر بھی درار پڑتی ہے تو اسی وجہ سے، فلاں یہ کہہ رہا تھا، فلاں وہ کہہ رہا تھا. بھائیوں میں بھی درار پڑتی ہے تو اسی وجہ سے. اس لیے کسی کی باتوں میں مت آنا، کیونکہ یہ زمانہ بڑا خراب ہے صاحب. یہ کسی کی خوشیاں نہیں دیکھ سکتا، مگر یاد رکھو جسے اللہ عزت دینا چاہے زمانہ مل کر اسے ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ ذلیل کرنا چاہے زمانہ مل کر بھی اسے عزت نہیں دے سکتا. یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. وہ جسے چاہے عزت دے دے. جب اس نے عزت دینا چاہا تو دور بیٹھا ہوا کون دور تھا؟ سرکار سے دور تھا نا، ہے نا؟ بات سمجھ میں اویس کرنی کو سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ دور تھے نا، مگر اللہ نے سوچا کہ اسے عزت دوں گا، اللہ نے عزت عطا فرمائی. ابو جہل قریب تھا، اللہ نے کہا ذلیل کروں گا، چاچا ہو کر بھی اللہ نے جہنم رسید کر دیا. سمجھیے، تمہیں کوئی گھٹانا چاہے گھٹا نہیں سکتا، اور تمہیں کوئی بڑھانا چاہے بڑھا نہیں سکتا. رب جب تک نہ چاہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت کا مالک دنیا دار نہیں، اللہ کی ذات ہے جو خالق کائنات ہے، رب السماوات والارض ہے. اس لیے اپنے رشتوں کو بچانا ہو تو کبھی بھی سنی سنائی باتوں پر یقین مت کرنا. اللہ تعالیٰ اس گھر کو، گھر والوں کو، اس پنڈال میں جتنے تشریف فرمائے سب کو آباد رکھے. اس محفل پاک کی برکت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے.
جو آیا ہے اسے بھی اللہ فیض عطا فرمائے، جو نہیں آ سکے کسی وجہ سے اللہ ان کی بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے۔ وآخر دعوانا السلام علیکم۔ تمام احباب کو بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلہا دلہنوں کی زندگی میں خوشحالی عطا فرمائے، بدنگاہی سے محفوظ فرمائے، اور بزرگان دین کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ مولانا صاحب 2 شعر پڑھ لیجیے۔